ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں بہت سے قصے عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیے گئے. قصے ہیں نبیوں کے، قوموں کے، اور یہ قصہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، ایک سبق دینے کے لیے، عبرت کے لیے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے. تو بہت سے قصے قرآن کریم میں بیان کیے گئے. ان میں سے میں اس وقت دو قصے بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک قصہ ہے چونٹی کا قصہ. چونٹی ایک چھوٹی سی مخلوق، کسی کی نگاہ میں نہیں آنے والی، جو اللہ کو پسند ہے. چونٹی پسند ہے. ارے ہاتھی پسند آتا تو کوئی الگ بات تھی، لیکن کیا پسند ہے؟ کیا پسند ہے؟ چونٹی اللہ کو پسند. کیوں پسند آئی؟ اس کا قصہ بیان کیا ہے. اور وہ اتنی پسند آئی کہ اس کے نام کو اور اس کے قصے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. قرآن یہ کتاب، اس میں اس کا نام اور اس کا قصہ اور اس کے نام کی اللہ نے قرآن میں ایک سورت اتاری، سورۃ الملک. سورۃ الملک چونٹی کے نام کی سورت، اس پہ چونٹی کا قصہ. تو کیوں پسند آئی؟ تو اس کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. قصہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں کیمپ کیے ہوئے ٹھہرا ہوا تھا. اس کے سامنے ایک میدان تھا. اس میدان میں چونٹیاں اپنا دانا چن رہی تھی. وہ میدان چونٹیوں سے بھرا ہوا تھا، تو چونٹیاں اپنا دانا چن رہی تھی. وادی النمل کہا ہے قرآن میں کہ وہ وادی چونٹیوں سے بھری ہوئی تھی. ایک چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا اور وہ دیکھ کر یہ سوچنے لگی کہ جب یہ لشکر مارچ کرے گا تو یہ یہاں سے گزرے گا، اور جب یہاں سے گزرے گا تو یہ میری قوم جو بے خبری میں دانا چن رہی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس فوج میں ہاتھی بھی ہوں گے، گھوڑے بھی ہوں گے،
بھی ہوں گے، ان سب پر سوار جب لشکر گزرے گا تو وہ تھوڑے ہی دیکھے گا کہ ادھر چوٹیاں ہیں بھائی چھوڑ کر ادھر سے لو. تو جب وہ لشکر یہاں سے گزرے گا تو میری یہ قوم اس کا کیا بنے گا؟ یہ ان کے پیروں کے نیچے آ کر کچل گئی. چٹنی 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 ہو جائے. اس خیال سے وہ چوٹی بے چین ہو گئی کہ میری قوم یہ بے خبر ہے ہو جا رہی ہے، اس کو پتہ نہیں. اور یہ ان کے پیروں کے نیچے کچل گئے اور ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنی چوٹیاں ہمارے پیروں کے نیچے کچل گئی. تو اس کی آپ سے وہ بے چین ہو گئی اور جہاں جہاں چوٹیاں دانا چن رہی تھی وہاں وہ گشت کرنے لگی. کیا کرنے لگی؟ تمہیں کرے تو گشت، چوٹی کری تو گشت نہ گئے. گشت کہتے ہیں چلنے پھر نہیں کہیں سے چلنے پھر تو چھوٹی گشت کر رہے ہیں. اور جہاں جہاں چوٹیاں دانا چن رہی تھی وہاں جا کر ان کو کہنے لگی کہ او چوٹیوں اپنے دلوں میں چلی جاؤ، دیکھو لشکر سلیمانی کسی وقت بھی آ جائے گا اور تم ان کے قدموں کے نیچے کچل جاؤ. ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کیا ہوا. ایک جگہ جا کر جہاں جہاں چوٹیاں دانا چن رہی تھی وہ ان کو وارننگ دینے لگی. وارننگ کہ جلدی جلدی جاؤ، اپنی بیلوں میں جاؤ، لشکر سلیمانی کسی وقت بھی آ جائے گا اور تم ان کے قدموں کے نیچے کس کے ہلاک ہو جاؤ. ان کو خبر بھی نہیں ہوگی. تو اللہ پاک کو اس چوٹی کے یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اس کے الفاظ کو قرآن میں نازل کیا. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. چوٹی ہو جاؤ جلدی جلدی اپنے گھروں میں. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، وہ دیکھو لشکر سلیمان آیا ہے. لا يحطمنكم سليمان لا يستبع وهم لا يشعرون. ہم کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو اللہ کو یہ اس کے الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ نے اس کے الفاظ کو قرآن میں نازل کیا. قیامت تک کے لیے اس کے بول محفوظ کر دیا قرآن میں اتار کر. سلیمان علیہ السلام نے بھی فوج اپنے کیمپ میں جہاں گھیرے ہوئے تھے پڑاؤ ڈال کر چوٹی کے الفاظ سنے. اللہ نے ان تک بھی اس کے الفاظ پہنچائے. وہ جو چوٹیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی تو سلیمان علیہ السلام کو اس کے الفاظ اللہ نے وہاں پہنچائے. سلیمان علیہ السلام نے اس کو سنا اور وہ مسکرائے. فتبسم ضاحكا من قولها، اس کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام کو وہ اتنی اچھی لگی کہ خوش ہوئے اور مسکرائے. تو اس میں کیا عبرت ہے؟ اس میں کیا نصیحت ہے؟ کیا عبرت ہے؟ اس میں کیا نصیحت ہے؟ اس میں عبرت اور نصیحت یہ ہے کہ اس چوٹی کی سوچ، اس کی سوچ، وہ چوٹی کتنی،
اس نے دماغ کتنا ہوگا دماغ چوٹی کا؟ وہ اس سے دیکھنا پڑے گا کتنا ہے، کیا بولتے ہیں مائکروسکوپ سے کہ کتنا بڑا دماغ ہے. تو چھوٹی کتنی اس کا دماغ کتنا، لیکن اس کی سوچ کتنی اونچی کہ وہ اپنی قوم کی فکر میں، اپنی قوم کو ہلاکت سے بچانے کی فکر میں وہ اپنی جان کی بازی لگا رہی ہے، وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہے، جان کی بازی لگا رہی ہے. کیوں کہ میری قوم ہلاکت سے بچ جائے. اب یہ چوٹی جو ادھر ادھر جا کے جہاں چوٹیاں ہیں ان کو کہہ رہی ہے جاؤ بلوں میں جاؤ، بلوں میں جاؤ. تو دیکھو لشکر آ رہا ہے، اگر اس وقت لشکر چل پڑا، جب یہ گشت کر رہی ہے، اگر اس وقت لشکر چل پڑا، اس کا کیا ہوگا؟ ارے بھائی کیا ہوگا اس کا؟ یہ بھی تو پس جائے گی، یہ بھی تو پس جائے گی. اگر یہ اپنا سر بچانے کے لیے خود بل میں چلی جاتی، میرا سر بچ جائے باقی کہیں جائے، اگر وہ اپنا سر بچانے کے لیے خود بل میں چلی جاتی تو کہتے کہ ہاں ٹھیک کیا اس نے کہ ابھی اپنی جان بچانا چاہیے، اس نے صحیح کیا. لیکن اس کی سوچ دیکھو کہ اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا کہ میری قوم بچ جائے، چاہے اس کو بچانے میں میری جان چلی جائے. اس نے اپنی جان کو رسک پہ ڈال کر اپنے قوم کو بچانے کی کوشش. اس کو کہتے ہیں خیر خواہی کا جذبہ. اس کو کہتے ہیں خیر خواہی کا جذبہ. خیر بھلائی، خیر خواہی فارسی کا لفظ ہے. خیر کے معنی بھلائی، خواہی کے معنی چاہنا. خیر خواہ بھلائی چاہنے والا، خیر خواہی بھلائی چاہنا، خواہی کے معنی چاہنا، خیر کے معنی بھلائی. تو اس کا وہ اپنی قوم کی بھلائی کا جذبہ، اپنی قوم کو ان کی حفاظت کا جذبہ، اس کو ہلاکت سے بچانے کا جذبہ، کہ اس نے اپنی جان کو رزق پہ ڈالا. یہ جذبہ اللہ کو پسند ہے کہ کیسی پیاری چوٹی ہے کہ اس نے اپنے کو رزق میں جان کو رزق پہ ڈال کر اپنے قوم کو بچانے کی فکر کی اور ان کو جا کر وارن کیا کہ جلدی جلدی گھروں میں جاؤ، بلوں میں جاؤ. خود غرضی ایک ہے، خود غرضی اور ایک ہے ہمدردی. ایک ہے خود غرضی اور ایک ہے ہمدردی. خود غرضی میرا بھلا ہو جائے دنیا کہیں جائے، اور ہمدردی سب کا بھلا ہو جائے. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر ہے تو برا مانا ان کو. تو انہوں نے برادری کے آدمی بول رہی تھی، میں ہی نہیں بولوں. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ بولتے ہیں MBBS کا تو کیا، ڈاکٹر کی ڈگری کیا ہوئی؟ ہاں MBBS ویسا کا تو کیا، دونوں بولتے ویسا کا تو M کا تو مئی، B کا تو BB، اور ایک B کا تو بچے، S کا تو سلامت. جب کا سلامت رہا تو دنیا عام دل کو جانتے ہیں. MBBS میں کیا تو ہمیں سب MBBS، ہمیں سب MBBS. کیسے MBBS؟ مئی، بیوی، بچے، سلامت. ایسا ہوگا تو دنیا کھانتی فرق کو جائے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ پاک ہمیں سبق دے رہا ہے چوٹی سے. اللہ پاک ہمیں سبق کس سے دے رہا ہے کہ چوٹی کو دیکھو، اس سے سبق کہ اس نے اپنی جان کو رزق پر ڈالا.
اور اپنے قوم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی رزق کیا ہے. تو یہ اللہ نصیحت دے رہا ہے, سبق دے رہا ہے ایک چھوٹی سی. تو دین خیر خواہی کا نام ہے. مشہور حدیث ہے چھوٹی سی, الدین النصیحہ. الدین چھوٹی سی حدیث ہے, الدین النصیحہ. نصیحت کے معنی اردو میں الگ ہے, عربی میں الگ ہے. اردو میں نصیحت کو کہتا کسی کو اچھی بات بولو, نصیحت کے طور کچھ عقل کی, کچھ سمجھ کی, کچھ دین اچھی بات بولنا, یہ نصیحت ہے. عربی میں نصیحت کا مفہوم بہت وسیع ہے. عربی میں نصیحت کہتے ہیں بھلا چاہنا. کیا چاہنا؟ اسی کا نام ہے خیر خواہی. کس کا بھلا چاہنا؟ کس کا بھلا چاہنا؟ سب کا بھلا, سب کا بھلا. جو ہمارا بھلا چاہتا ہے ہم اس کا بھلا چاہتے ہیں, یہ تو کاروبار ہوا. جو ہمارا بھلا چاہتا ہے ہم بھی اس کا بھلا چاہتے ہیں, یہ تو لین دین ہوا. لین دین کے معنی بزنس. وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے, ہم اس کا بھلا چاہتے ہیں. دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو ہمارا برا چاہتا ہے ہم اس کا بھی بھلا چاہتے ہیں. جو ہمارا برا چاہتا ہے ہم اس کا بھی بھلا چاہتے ہیں. یہ ہے دین, یہ ہے نصیحت, دین النصیحت. تو یہ سبق دیا ہے اللہ نے. انسانوں کو سبق دیا ہے کس سے؟ دوسرا قصہ ہے, وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے, وہ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے. وہ قصہ ہے ہدہد کا. ہدہد ایک پرندہ. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی تھی انسانوں پر, جنات پر. جنات ان کی فوج میں کام کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام دوسرے بڑے بڑے کام جو انسان نہیں کر سکتے وہ جنات سے لیتے تھے. مسجد اقصی سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنوائی ہے. وہ بڑے بڑے پتھر وہ جنات سے اٹھواتے تھے. تو اللہ نے ان کو حکومت دی انسانوں پر, جنات پر, اور پرندوں پر بھی حکومت دی. پرندے ان پر سایہ کرتے تھے, اور ہوا پر حکومت دی. ہوا ان کا تخت لے کر چلتی تھی, ادھر لے جانا چاہتے تھے. تو سب سے پہلا ایروپلین ریئل ایروپلین کا تو کیا ہوا سے چلنے والا. تو آج کل کا پلین جو ہے وہ پیٹرول سے چلتا ہے, ہوا سے نہیں. ان کا کس سے چلتا تھا؟ تو پرندوں پر بھی ان کی حکومت تھی. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ہدہد غائب ہے. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب وہ پرندے چلتے تھے سایہ کر کے, تو وہ جو ہدہد کہاں سے غائب تھا وہاں سے سورج کی کرن آ رہی تھی. ایک روپ میں تھوڑا سا گڑا ہو کیا ہوتا ہے, وہاں ہوتا ہے وہاں سے سورج کی. تو سورج کا اٹھا کے دیکھا کہاں سے آ رہی ہے, تو دیکھا کہ وہ ہدہد کی جگہ خالی ہے. تو انہیں بڑا غصہ آیا, کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہدہد غائب ہے. اس نے چھٹی بھی نہیں لی, لیو وداؤٹ ایبسنس.
Absence without you. چھٹی لیے بغیر ایبسینٹ ہے. تو پروفیسر آپ کہنے لگے کہ جب وہ آئے گا تو میں اس کی غیر حاضری کا سبب پوچھوں گا، اور اگر اس نے اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول سبب نہیں بتایا تو میں اسے صبح کر دوں. تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بال پر نوچ ڈالوں کہ وہ اڑی نہ سکی. تھوڑی دیر میں حضور آیا، بڑا سمجھدار پرندہ، حضور بہت سمجھدار. تو سمجھ لیا کہ آج نبی جلالی ہے، آج نبی جلالی ہے، جلال میں جلال. کہنے لگا کہ اللہ کے نبی ذرا میری سن لیجیے، ذرا میری سنیے. پھر آپ مالک ہیں، مختار ہیں، اب جو چاہے کریں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ پال پر نوٹ ڈالیں، غلا کر ڈالیں، جو چاہے کر ڈالیں، لیکن ذرا میری سن تو لیجیے. کہنے لگا کہ میں پانی کی تلاش پہ دور نکل گیا تھا. وہ سنتا ہے پانی کہاں ہے، وہ دیکھتا نہیں. وہ اس کے ذمہ ڈیوٹی ہوگی پانی کی. جو سلیمان السلام کا لڑکا جب آج کرتا تھا تو وہی قیام کرتے تھے جہاں پانی ہو جائے. تو میں پانی کی تلاش پہ جب پڑا اور میں بہت دور نکل گیا. وہاں میں نے ایک قوم دیکھی، یا کوئی بیان کرنا ہے ان کے دربار میں. وہاں میں نے ایک قوم دیکھی، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، بڑی نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں. ان کے کھیت لہلاتے ہوئے، ان کے باغ پھلوں سے لدے ہوئے، اور ان کے ملک میں پانی کی نہریں بہتی ہیں. یہ ساری نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں، لیکن وہ نعمتوں کے دینے والے کو ہی نہیں جانتے. ان سب نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جو نعمتیں دینے والا ہے اس کو وہ نہیں جانتے. وہ سورج کو خدا مانتے ہیں کہ وہ سورج نکلتا ہے تو روشنی آتی ہے، کھیتوں میں لوگ کام کرتے ہیں، پھر اناج اگتا ہے، پھر پھل لے آتے ہیں. تو وہ سورج کو پوجتے ہیں، اور ان پر ایک ملکہ کی حکومت ہے. وہ ملکہ تو وہ پوری قوم سورج کی پوجا کرتی ہے. اللہ کے نبی اس کا بڑا عرش ہے، تخت. عرش کے معنی اللہ کے نبی، میں ان کا حال دیکھتا رہ گیا، میں ان کا حال دیکھتا رہ گیا کہ اس قوم کو اللہ نے کیا نعمتیں دی ہیں، اور یہ قوم نعمتوں کے دینے والے کو ہی نہیں جانتی. سب کو جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں، باپ کو نہیں جانتے. سب کو جانتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں باپ کون ہے. تو کیا اس سے زیادہ یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ پیدا کرنے والے خالق مالک کو ہی نہیں جانتے. امریکہ میں لیگلائز ہے کہ اپنا نام اپنے باپ کے نام کے ساتھ لکھاؤ یا ماں کے ساتھ لکھاؤ. ارے بھائی تم نے نام لکھا ہے تو کس کا نام لکھاتے ہیں؟ بابا کا لکھاتے ہیں، اماں کا لکھاتے ہیں. سن آف نام کے ساتھ سن آف لکھتے نہیں. کس کا لکھتے ہیں؟ اماں کا لکھتے ہیں کہ بابا کا لکھتے ہیں؟ جی انہوں بولتے ہیں بابا کو ان کی معلوم نہیں، اماں تو معلوم ہے نا کس کے پیٹ سے نکلیا کر کو. وہ بھی لکھ سکتی قوم. انسان کے بچے باپ کے ہوتے ہیں اور جانور کے بچے ماں کے ہوتے ہیں. انسان کے بچے
کس کے؟ کس کے بیٹے کا؟ تو کس کے بیٹے کا؟ تو کیا بولتی ہے جی؟ اماں بولتی ہے، بابا بولتی ہے. لیکن جانوروں میں یہ نہیں ہے. مرغی کے بچے کے نہیں، مرغے کے بچے. مرغی کے بچے کہ نہیں، مرغے کے بچے. مرغی کے بچے ٹھیک ہے. تو اس کے پیٹ سے نکلی ہے وہ معلوم. مرغا کون کی ایڈریس نہیں اس کا. کون اپنی خواہش پوری کر کو دیا کہ اس کا ایڈریس نہیں ہے. نہیں اس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں تو اس ماں کا ایڈریس ہے. خیر یہ تو مذاق میں آگئی بات. تو سبودت کہنے لگا کہ میں ان کا حال دیکھتا رہا، ان کا حال دیکھتا رہا کہ اللہ نے ان کو کتنی نعمتیں دی ہیں اور وہ نعمتوں کے دینے والے کو ہی نہیں جانتے. سورج کو خدا سمجھ کر اس کو پوچھتے ہیں اور ایک ملکہ ان پر حکومت کرتی ہے اور پوری قوم کو سورج کو پوچھتی ہے. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ اچھا یہ تو جو خبر لایا ہے وہ کتنی صحیح ہے، میں تجھے چیک کرتا ہوں، ویریفائی کرتا ہوں. یہ خط لے جا اور یہ خط ملکہ کو پہنچاؤ، ملکہ کو پہنچاؤ. تو حدود آیا تھا کارگزاری سنانے. سلیمان علیہ السلام نے اس کی ایک اور تشکیل کر دی. آیا تھا کیا سنانے؟ اور سلیمان علیہ السلام نے تشکیل کی، جا پھر جا تو اس قوم کے پاس جس کا حال سنا رہا ہے پھر جا ان کے پاس. وہ چھوٹا سا ننھا سا پرندہ شام سے یمن، یمن سے شام پر مارتا ہے. یہ ملکہ تھی یمن میں. جس قوم کا قصہ ہے وہ یمن کا ہے. تو سلیمان علیہ السلام تھے شام میں جہاں مسجد اقصی ہے. تو یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں وہ خط لے کے چلا. اب ملکہ کو خط کیسے پہنچائے؟ اگر وہ اس کے دربار میں اڑتا ہوا چلا ملکہ کی طرف تو سیکیورٹی چھوڑے گی؟ اسے وہیں پکڑ کے مار ڈالے گی. یہ کیا ہے؟ اس کے منہ میں کیا ہے؟ کوئی میزائل تو نہیں ہے. تو اس کی سیکیورٹی نہیں مار ڈالے گی کہ ملکہ کی طرف پرندہ جا رہا ہے، منہ میں کچھ ہے اس کے. تو دائی کو اللہ حکمت دیتا ہے. دائی کو اللہ حکمت دیتا ہے. اس پرندے کو اللہ نے حکمت دی. وہ موقع کا انتظار کرتا رہا کہ کس موقع پر جا کے میں خط دوں، اور خط دینے کے بعد واپس بھی نہیں آنا. سلیمان علیہ السلام نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے وہ آ کے بتانا مجھے. میرے خط کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ بڑا کام ہے. تو وہ موقع کے انتظار میں رہا. جب ملکہ اپنے بیڈ روم میں سو گئی، گہری نیند سو گئی اپنے محل میں، تو وہ وینٹیلیٹر میں سے آیا. بڑی بڑی پرانی زمانے کی عمارتوں میں اوپر روشن دان ہوتے جن سے روشنی اور ہوا آتی تھی، اس کو وینٹیلیٹر کہتے ہیں. پرانے زمانے کی اتنی بڑی بلڈنگیں ہیں، گھر میں بھی ہو سکتا. تو محل تھا اس کا. تو وینٹیلیٹر میں سے آیا اور ملکہ گہری نیند سو رہی تھی. اس نے وہ خط ملکہ کے جسم پر رکھ دیا.
جب ملکہ اٹھی نیند سے اٹھی تو وہ حیران ہو گئی کہ میرے جسم پر ایک خط رکھا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ خط رکھنے کا مطلب کوئی اندر آیا. میرے بیڈ روم میں میرے سوتے ہوئے کس کی ہمت ہوئی آنے کی؟ وہ ملکہ بڑے روب اور دبدبے کی ملکہ تھی. شیرنی، کیا بکری نہ ہے، بکری نہ ہے، کیا جی وہ شیرنی. بلاؤ گارڈ، بلاؤ سیکیورٹی. سیکیورٹی حاضر، گارڈ حاضر. میرے کمرے میں کون آیا؟ وہ قسمیں کھاتے ہیں جہاں پلک پھڑک جھپکنے کے برابر بھی غیر حاضر نہیں ہوئے. بیور گارڈ، تم غیر حاضر نہیں ہوئے تو میرے خط آیا کیسے؟ لایا کون؟ وہ سب دیکھ رہا ہے وہیں بیٹھے. کون کہاں دیکھ رہا ہے؟ وہیں بیٹھا ہے وہ سارا دیکھ رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اس سی آئی ڈی کو کون پکڑے؟ تو ملکہ حیران ہو گئی. اس نے کہا کہ بلاؤ دربار، بلاؤ دربار، ایمرجنسی کیبنٹ میٹنگ. کیا ایمرجنسی کیبنٹ میٹنگ کا بڑا دربار. پتھر کے پلرز تھے، جیسے یہ پلر تھے، سالم سالم پتھر کے پلرز تھے، اور ان پلرز پر اس کا تخت تھا، اس پر وہ بیٹھتی تھی. اور سامنے سارے درباری یو شیپ میں بیٹھتے تھے. اور ان کے بیٹھنے کی سیٹیں ٹرانسپیرنٹ سنگے مرمر کی تھی. میں نے تو دیکھی ہے، میں نے دیکھی ہے اور دیکھا ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ سنگے مرمر ہے. وہ تخت تو سلیمان علیہ السلام نے اٹھا لیا تھا، اس کے پائے وہاں تھے. جب سیل احرام آیا تو اس میں کچھ پائے بہ گئے، کچھ پائے ابھی بھی تھے. 5 یا 6 پائے تھے. اگر 6 تھے تو اس میں سے بھی ایک بہ گیا، اور ایک طرف کے بہ گئے، ایک طرف کے تھے جو میں نے دیکھے ہیں. یہ ماری ایک جگہ ہے یمن میں، یہ وہاں تھا. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ایمرجنسی کیبنٹ میٹنگ. اور اس کا سارا قصہ سنایا دربار کو کہ میرے سوتے میں خط آیا، میری سیکورٹی کو پتا نہیں، اور خط بھی عجیب ہے، خط بھی عجیب ہے، اور مضمون بھی عجیب ہے. انہو من سلیمان، قرآن کریم میں انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن. اللہ تعالیٰ علیہ باتوں نہیں اس کی. آ جاؤ اسلام قبول کرتے ہوئے تو اس کا خط دربار. اب بتاؤ کیا کرنا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے. میں کوئی کام تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی، میں کوئی کام تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی. تو خیر خلاصہ اپنی تفصیل میں نہیں جاتا. خلاصہ یہ ہے کہ وہ ملکہ ایمان لائی، اور ملکہ کے ایمان لانے پر وہ پوری قوم سبا، وہاں کی رہنے والی قوم سبا، یمن کی رہنے والی قوم، وہ پوری قوم ایمان لائی. ملکہ ایمان لائی اور پوری قوم سبا ایمان لائی.
اس کے ایمان لانے کا ذریعہ اللہ نے کسے بنایا؟ کس کو بنایا؟ ایک پہ زبان کرے. اچھا یہ تو قصہ ہے، ہمیں کیا سبق ہے؟ ہمیں کیا سبق ہے؟ جیسے چھوٹی کا قصہ، اس پر سبق ہے کہ خود غرض نہ بنو، خود غرض نہ بنو، ہمدرد بنو، سب کا بھلا چاہو. دین نصیحت ہے، سب کا بھلا چاہو. اس قصے میں کیا سبق ہے؟ اس قصے میں سبق یہ ہے کہ جب ایک پرندہ پر مارتا ہے، اس کے بس میں پر مارنا ہے. اس کی زبان سلیمان السلام سمجھتے تھے، علی کے زبان تو نہیں سمجھتی. اس نے خبر پہنچائی سلیمان علیہ السلام کو، خط پہنچایا علی کے زبان کو، یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے یہاں آیا. بے قرار بے چین ہو کر اس نے سارا قصہ سلیمان علیہ السلام کو سنایا، کارگزاری سنائی، اور پھر دعوت لے کر سلیمان علیہ السلام کی پہنچا. اور پھر اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا. جب اس کے بس میں جو تھا اس نے کیا، اس کے بس میں کیا تھا اس نے کیا، تو پھر اللہ نے اسے ذریعہ بنایا ایک قوم کی ہدایت کا. اسی قوم سبا کے ہیں انصار مدینہ، اسی قوم سبا سے ہیں انصار مدینہ. انصار وہی قوم سبا کا ایک قافلہ شام جانے کے ارادے سے یمن سے چلا اور وہ مدینے میں ٹھہرا. پہلے زمانے میں قافلے چلتے تھے تو جہاں بستی آتی ہے، آبادی آتی ہے، وہاں ٹھہرتے، اپنی ضرورتیں پوری کرتے، جو کچھ ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتے، چند دن ٹھہرتے، پھر آگے چلتے. تو اس طرح ٹھہرتے چلتے تھے. تو انصار تو یہ قوم سبا کا ایک حصہ، ان کے قبیلے، ان کا ایک قبیلہ وہ شام ہجرت کر کے چلا. کہاں سے؟ یمن سے. اور وہ راستے میں مدینے میں ٹھہرا. وہاں پہنچ کر ان کو پتا چلا کہ یہ نبی آخر الزماں کی ہجرت کی جگہ ہے. نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے. تو جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے شام جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور مدینے میں حضور کے انتظار میں رہ گئے. اور وہی آگے چل کر انصار مدینہ بنے. وہی آگے چل کر کیا بنے؟ انصار مدینہ بنے. کتنی بڑی خیر ہدہد کے حصے میں آ گئی. وہ ہم وہاں چلے تو ایک عرب، یمنی عرب ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمیں سارا دکھا رہے تھے. وہ انہوں نے بتایا دیکھو یہ ستون ہے، اور آج بھی ان ستونوں پر صبح میں کچھ حدود آ کر بیٹھتے ہیں. شاید اسی حدود کی نسل میں ہو. وہ انہوں نے عرب صاحب نے ہمیں سنایا. ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ستون ہے، اس پہ تھا، اور ان ستونوں پر آج بھی کچھ حدود آ کے بیٹھتے ہیں. تو کئی ایسے کہ ایک حدود آ کے بیٹھا ہوا، ستونوں پر ایک حدود آ کے بیٹھا. میں حسرت سے دیکھنے لگا کہ کیسا خوش نصیب پرندہ ہے، کیسا خوش نصیب پرندہ ہے. اس کے نام کو، اس کے کام کو اللہ نے اپنے کلام میں بیان کر کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے. وہ کیسا خوش نصیب پرندہ ہے کہ اس کو اللہ نے ایک پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اور اسی قوم سے پھر انصار آئے، اور پھر وہ انصار وہ بنے دین کے مددگار، وہ بنے دین کے. تو میں یہ سوچ ہی رہا تھا، میں اپنے خیالات میں لکھا
تو ان عرب صاحب نے کافی دیر لگ گئی مجھے سوچتے سوچتے، تو ان عرب صاحب نے پیچھے سے مجھے تھپ تھپایا، میری پیٹھ پر تھپ تھپایا اور تھپ تھپا کے کہنے لگے اے کیا دیکھتے ہو اس پرندے کو، اگر یہ پرندہ ہدہد سلیمانی تھا تو تمہاری جماعتیں ہدہد محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے کیا دیکھتے ہو، اگر یہ پرندہ ہدہد سلیمانی تھا تو تمہاری جماعتیں ہدہد محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملی گئے، سبا کے پاس گیا، اور تمہاری جماعتیں حضور کا پیغام لے کر دنیا کے ہر کنارے تک جانے۔ کون سا کنارہ چھوڑا تمہاری جماعتوں نے؟ کوئی کنارہ دنیا کا نہیں چھوڑا، حضور کا پیغام لے کر تمہاری جماعتیں دنیا کے کناروں تک جا رہی ہیں۔ یہ حضور سلیمانی تھا تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس بھائی اس کے بس میں جو تھا اس نے کیا۔ جب بندہ اپنے بس میں جو ہے وہ کر لیتا ہے تو پھر جو اس کے بس میں نہیں ہے اللہ وہ بھی اس کے بس میں کر دیتے۔ یہ اس کا سبق ہے کہ دیکھو جو تمہارے بس میں ہے اس کے کرنے میں کمی نہ ہو، جو تمہارے بس میں ہے اس کے کرنے میں کمی نہ ہو۔ تو بھائیو ہم آج 24 گھنٹے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کل عشاء تک کا وقت ہے، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرا لو، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرا لو کہ اللہ پاک ہمیں اپنے کام کے لیے قبول کر لے، کہ اللہ تو نے چوٹی کو قبول کیا، تو نے حضور پرندے کو قبول کیا، ہم تو حضور کے امتی ہیں، بے شک ہم نے کیا نہیں جو کرنا چاہیے، لیکن اللہ تو ہمیں بھی قبول کر دے، ہمیں بھی اپنے کام کے لیے، جب تو ایک چھوٹی سی کام لے سکتا ہے پرندے سے ایک قوم کی ہدایت کا کام لے سکتا ہے تو ہمیں محروم نہ ہے، ہمیں بھی اس کام کے لیے۔ تو بھائیو ہم اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانے کے لیے آئے، کیوں آئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرانے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دو ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب ہے کہ اللہ کسی کو چن لیتا ہے، اور ایک ترتیب یہ ہے کہ جو اس کی طرف آتے ہیں ان کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جن کو چاہتا ہے اللہ پسند کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ یہ ایکسپشنل کیس ہے، یہ کیا ہے؟ نبی چنے گئے، صحابہ چنے گئے، یہ سب ایکسپشنل کیسز ہیں، اور عام قاعدہ یہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف آتے ہیں اللہ ان کو قبول کرتا ہے، وہ ان کو رد نہیں کرتا، جو اس کی طرف آتے ہیں ان کو رد، یہ عام دروازہ ہے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے اور قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے کہ جو اس کی طرف آئیں گے ان کو اللہ رد نہیں کرے گا، ان کو قبول کرے گا۔ تو بھائیو ہم بھی اللہ سے اپنے کو قبول کرانے کے لیے آئے کہ اللہ ہمیں قبول کر دے اور ہمیں اپنے کام کے لیے قبول کر دے، جس کام کے لیے اس نے نبیوں کو قبول کیا، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اس کام کو امت کے لیے اللہ نے کھول دیا، جو دروازہ امت کے لیے اللہ نے کھول دیا، اللہ ہمیں بھی اس کے لیے قبول کر لے۔ تو آپ قبول کریں، اپنے آپ کو قبول کرانے کے لیے آئے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو سب کچھ دنیا کے لیے لگا کے ضائع ہو جاتے ہیں، زندگیاں کھپا کے دنیا سے جاتے ہیں،
زندگیاں کھپا کے دنیا سے جاتے ہیں، کچھ ساتھ نہیں لے جاتے ہیں، خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے بنائے جو دنیا میں دین کا کام کر کے جائے، اپنے ساتھ کچھ کمائی لے کے جائے۔ یہ کمائی کا راستہ ہے جو اللہ کی راہ میں لگا، وقت لگا، جان لگی، مال لگا، وقت لگا، جو دنیا پر لگا وہ تو رہ گیا دنیا میں، اور جو دین کے لیے لگا وہ خبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، جنت تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ اس کے لیے ہمیں قبول کر دے۔ یہ دعائیں مانگو، خوب دعائیں مانگو، اللہ سے خوب دعائیں مانگو، رات کو تہجد میں اٹھ کے بھی مانگو۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد حدیث پہ آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ تو فرض کے بعد دعا مانگو کہ اللہ تو ہمیں محروم نہ کرے، دنیا کے لیے لگا کر ضائع کرنے والا نہ بنا، دین کے کام کے لیے تو ہمیں قبول کر۔ رات کو بھی مانگو، تہجد میں بھی مانگو، فرض نمازوں کے بعد بھی مانگو۔ تو ہم آئے ہیں اللہ سے اپنے کو قبول کرانے کے لیے۔ اس کے یہاں قبول ہو گئے تو پھر کہیں ریجیکٹ نہیں، تو اللہ ہمیں قبول کر۔ ٹھیک ہے بھائی، دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ۔ کل فجر کے بعد بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ 10 بجے سے حلقوں کی کارگزاریاں ہوں گی۔ ابھی آپ کو حلقے بنا کر بیٹھ کر وہ کارگزاریاں جمع کر لینی ہے، سال بھر کی کارگزاری کے پرچے آپ کو دے دیں گے، ابھی دے دیں گے۔ جب آپ حلقوں میں بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کو کارگزاری کے پرچے دے دیں گے، وہ کارگزاریاں جمع کرنا۔ کارگزاریاں سال بھر کی کل 10 بجے سے 2 بجے کے بعد بیان ہوگا، 10 بجے سے انشاءاللہ۔ ایک کام ہے کارگزاریاں جمع، پہلا کام تو ہے اپنے کو قبول، پھر یہ کارگزاریاں جمع کر کہ اللہ یہ ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام محنت کے بعد اپنی قوم کو لے کر کعبے پہ حاضر ہوتے تھے، اے اللہ یہ ہماری چھوٹی سی محنت ہے، ان کو قبول کر کے تو ہدایت پھیلا دے گا۔ اپنی کارگزاریاں 10 بجے سنا، دوسرے کام، 2 کام۔ تیسرا کام، مسجدوں تھوڑی دیر ہلکا کا بیٹھ کر کارگزاری لے لو ہلکے کی، پھر یہ دیکھو کہ تمہاری کون سی مسجد کے ساتھ نہیں آئے ہیں، اپنے ہلکے کی کون سی مسجد کے ساتھ نہیں آئے ہیں، جو نہیں آئے ہیں ان کو بلاؤ۔ کیسے بلانا وہ آپ جانتے ہو، بتانے کی ضرورت نہیں، بلانے کے لیے مت جاؤ، گئے تو تمہیں بھی گئے تو یہاں سے ترکیب سے بلاؤ، کیا ترکیب ہو سکتی ہے وہ اختیار کرو۔ اور جن مسجدوں سے ساتھی نہیں آئے ان کو بھی بلاؤ، اور جن مسجدوں سے ساتھی آئے ہیں لیکن اس مسجد کے کچھ اہم مسجد کی جماعت کے ساتھی نہیں آئے ہیں ان کو بھی بلاؤ کہ بھائی یہ موقع، یہ ہمارا جوڑ جو ہو رہا ہے پچھلا نومبر میں ہوا تھا، کتنے مہینے کے بعد ہو رہا ہے؟ کتنے مہینے ہوں گے بھائی؟ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، ارے 10 مہینے ہوئے۔ نومبر سے اگست کے کتنے مہینے ہوتے؟ تو روز نہیں ہوتے، تو ان کو بلاؤ کہ بھائی آؤ، خیر بٹ رہی ہے، حصہ لے لو، اس خیر میں اپنا بھی حصہ ڈالو۔ تو کارگزاری جمع کرنا، جن مسجدوں سے ساتھی نہیں آئے ہیں ان کو اہتمام سے بلانا، اور جن مسجدوں کی مسجد وار جماعت آئی ہے ان میں کے کچھ ذمہ دار ساتھی نہیں آئے ہیں ان کو بھی اہتمام سے بلانا۔ یہ 3 کام اس وقت کرنا ہے، کارگزاری جمع کرنا،
جن مسجدوں سے نہیں آئے ان کو بلانا، جن مسجدوں سے آئے ہیں لیکن ہے ذمہ دار باقی نہیں ہے ان کو یہ بلا. ٹھیک ہے. سنانے والی بھی جو ایسے ذمہ دار تھا کہ وہ سوال کرے تو جواب دے سکے، پوچھا جائے تو بتا سکے. مزمل کے حلقے کہاں بیٹھے تھے؟ یہاں سلطان شاہ کے حلقے اوپر، مزمل کے حلقے. اچھا کھانا کھلانے کی خدمت کون کریں گے؟ چار حلقے، یہ پہلے کھانا کھلائیں گے پھر کھائیں گے. یہ حلقے اپنے